امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور اس کے تقریباً 9.25 ماہ کے بعد 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ ظہور کے موقع پر نام رکھنے کی رسم میں نہ حضرت علی علیہ السلام نے سبقت کی اور نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی الہی کا انتظار کیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ پیغام الہی لے کر آئے کہ علی بمنزلت ہارون ہیں، تو ان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھ دو، یا عربی زبان کے اعتبار سے حسن علیہ السلام۔ اور اس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پہلے فرزند کا نام حسن طے ہوا، اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ تھا۔ القابات میں ذکی، طیب، سبط رسول اور نبض رسول سید مشہور لقب ہیں۔ کنیت میں ابو محمد ہے، جس کا تذکرہ مسلسل روایات اور زیارات میں وارد ہوا ہے۔ ظہور کے بعد پہلی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی، جو ظاہری اعتبار سے اثرات رسالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عقیقہ کی رسم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور اس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا زمانہ وہ تھا جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس طرح آپ نے عام بچوں کے اعتبار سے لاشعوری دور میں اور امامت کے اعتبار سے مکمل طور پر شعوری اعتبار سے سب سے پہلے اصحاب باوفا کی بے وفائی کا سامنا کیا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تقریباً تنہا کھڑے تھے، اور مال غنیمت کے لالچیوں نے انہیں فوج دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچا لی تھی، اور انہیں متعدد زخموں کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی تھی، اور پھر یہی نقش اول آپ کی زندگی کا نقش آخر بھی بن گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ 30 سال گزارے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بابا کے ساتھ جنگ جمل و صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری کے آخر میں آپ علیہ السلام کی بیعت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی مدت خلافت 6 مہینے تھی۔ بوقت شہادت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی۔ عبادت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار اور ان کا طرح امتیاز ہے۔ ان سے بہتر عبادت گزار کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ایک ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد علیہ السلام کے ایک فرد ہیں، جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا۔ کبھی وقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کبھی راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیا، کبھی 25 حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چل رہی تھیں۔ حد یہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام خون میں نہائے ہوئے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے ایسے سنگین حالات میں بھی نہایت درجہ خشوع و خضوع اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور سختی کا کوئی اثر نہ تھا، اور توجہ اللہ کے بعد دنیا کا ہر خیال ذہن اقدس سے نکل گیا تھا۔ تاریخ کی نشاندہی کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی میں مختلف اوقات میں صرف 9 ازواج کا پتہ ملتا ہے، جن کے نام ہیں ام فروہ، حولہ بنت منظور، ام بشیر، سقفیہ، رملہ، ام الحسن بنت امراء القیس، جودہ، ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی۔ لیکن بنی امیہ کے نمک خواروں نے امام حسن علیہ السلام کے کردار کو مجروح بنانے کے لیے افسانہ سازی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، اور جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنے کا شاخسانہ تیار کیا تھا، اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے خلاف تعداد ازواج کی داستان سازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔
ابن ابی الحدید نے علی بن عبداللہ کے حوالے سے 70 ازواج کا پتہ لگایا اور شبلنچی نے نور الابصار میں 90 ازواج کا ذکر کیا۔ قوت القلوب مکی میں یہ تعداد 250 اور 300 تک پہنچا دی گئی، اور اس طرح اموی نمک خواروں نے حق نمک ادا کر دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد، ان کے نام، ان کی ترتیب اور فرزندوں کی والدہ کے ناموں میں بہت سے اختلافات ہیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کے 15 فرزند تھے اور صرف ایک دختر تھی۔ کشف الغمہ میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے 14 فرزند تھے اور ایک دختر تھی۔ ابن حشاب نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی تھی۔ حسن، زید، عمر، حسین، عبداللہ، اسماعیل، عبید اللہ، محمد، یعقوب، جعفر، طلحہ، حمزہ، ابو بکر، قاسم اور ایک بیٹی فاطمہ بنت حسن جو امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے: حضرت زید، حضرت حسن مثنیٰ، حضرت حسین اسرم، حضرت طلحہ، حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت یعقوب، حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر اور حضرت قاسم علیہ السلام۔ ان حضرات میں سے آپ کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اپنے بزرگوار چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے اور وہیں پر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد باقی رہی: حضرت زید، حضرت حسن مثنیٰ، حضرت حسین اسرم، حضرت عمر۔ تاہم حضرت حسین اسرم اور حضرت عمر بن حسن دونوں کی اولاد جلد ہی فوت ہو گئی اور ان کی نسل میں کوئی نہ رہا، جبکہ حضرت زید بن حسن علیہ السلام اور حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سادات حسنی اب تک کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے دوسرے امام ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی اور منصب خلافت سنبھالنے کے بعد معاویہ کے مکر و فریب اور اس کی غلیظ سیاست کے سامنے ڈٹ گئے اور اس کی حکومت کو کسی طرح کی بھی شرعی حیثیت دینے سے انکار کر دیا، اور اس لیے دونوں طرفوں میں جنگ، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر امام علیہ السلام نے صلح کر لی، جیسا کہ آپ علیہ السلام کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی۔ صلح میں امام علیہ السلام نے جو شرائط طے کی تھی ان میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ اور جانشین معین نہیں کرے گا، مگر معاویہ کو عہد شکنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لہٰذا اس نے صلح کی کسی ایک شرط کی بھی پرواہ نہ کی اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید لعین کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا، اور کچھ لوگوں سے یزید لعین کی خلافت کے لیے بیعت بھی لے لی، جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کوفہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے، کیونکہ مدینہ امام حسن علیہ السلام کے لیے علمی، دینی اور اجتماعی اعتبار سے بہتر مقام تھا۔ معاویہ اور مدینہ و شام میں موجود اس کے پیروکاروں کے مقابل امام حسن علیہ السلام کا قیام بہت مضبوط تھا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی جودہ بنت اشس کی طرف 1,00,000 درہم بھیجے اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی کرانے کا وعدہ کر کے امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا کہا۔ اس ملعونہ عورت نے یہ بات مان لی اور امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ معاویہ نے 1,00,000 درہم تو دے دیے، لیکن اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی نہ کرائی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے قریب دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کر دیے، اور اتنے میں حچر پر سوار عائشہ بھی پہنچ گئی اور بنی ہاشم سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، یہاں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گی جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر بنی ہاشم نے تلواریں نکال لیں۔ قریب تھا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی،
لیکن پھر امام حسین علیہ السلام کے حکم پر امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو جنت البقیع میں دادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے الصادق ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔